کوئی بھی عمل جب آپ کثرت سے کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے. نیک اعمال کرتے ہیں تو نیک لیبل لگتے ہیں، یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا اخلاق والا ہے. اسی طرح گناہوں والے جو گناہگار ہوتے ہیں ان پہ بھی لیبل لگے ہوتے ہیں، یار یہ بڑا زانی انسان ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ بہت بڑا فراڈیا ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ بہت شراب پیتا ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ بڑا شرابی ہے. تو یہ کیا، یہ لیبلز ہیں. تو جب کسی انسان پہ گناہوں کی وجہ سے لیبل لگ جاتا ہے تو سوچیں اس کے لیے تو وہیں پہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. کہ جس محفل میں مجلس میں بھی جائے گا اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ کس منہ سے اس مجلس میں جائے گا. زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے جب تک وہ چوری کر رہا ہوتا ہے. ان اعمال کے کرتے ہوئے اس حالت میں اگر موت آئی تو انسان تو ایمان کی حالت سے بھی گیا، بغیر ایمان کے موت آ گئی. ایسے خطرناک گناہ ہے کہ میرا اللہ یہ جانتا ہے کہ میں جن گناہوں میں پڑا تھا میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں راضی ہوں. یہ دل کا جو سکون ہے اللہ اس کو عطا کر دے گا اگر یہ گناہوں سے توبہ کرے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا، اس میں اللہ نے پورا ایک سلوشن دیا ہے. اس کا ایک حصہ لوگے تو کبھی بھی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو پہلی آیت میں ہم نے جو بات کی تھی، اللہ نے کہتے عمل صالح کرو، لیکن اس کے باوجود اگر تمہاری زندگی میں سکون تمہیں محسوس نہیں ہوتا تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں گناہ ہیں، ان گناہوں کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں سکون عطا کر دیں گے. دوسرا اصول جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا وہ کیا ہے کہ اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا اور توبہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر تم استغفار کرو اور توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم تمہیں بہترین سامان زندگی عطا کریں گے ایک خاص مدت تک کے لیے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینے کا کمٹمنٹ کی ہے وہ پہلے ہم بات کرتے ہیں یمتیکم متاعً حسنا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم متاع حسنا، بہترین سامان زندگی تمہیں عطا کریں گے. اب یہ بہترین سامان زندگی کیا ہے؟ اگین اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ جب تم استغفار کرو گے، توبہ کرو گے تو ہم تمہیں گاڑی دیں گے، گھر دیں گے، بزنس چلا دیں گے، جاب اچھی ہو جائے گی، اولاد عطا کریں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہترین سامان زندگی. اب یہ بہترین سامان زندگی سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ چیز تمہاری زندگی میں جو تمہارے لیے سکون کا سبب بنے گی ہم تمہیں وہ عطا کریں گے. اگر تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں بیوی ایسی عطا کریں گے کہ وہ بیوی تمہارے سکون کا سبب بنے گی. اگر عورت ہے تو اس کو خامند ایسا عطا کریں گے کہ وہ خامند اس کے سکون کا بہترین سامان زندگی بنے گا. اگر تمہیں گھر دیں گے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن وہ گھر ایسی جگہ ہوگی کہ جس میں رہ کے تمہیں سکون محسوس ہوگا. اگر تم اپنا کام کرو گے، نوکری کرو گے تو تمہیں نوکری اور رزق ایسا دیں گے جس میں تمہیں سکون ہوگا. اب یہ ہے متاع حسنہ. اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیسیفک چیز یہاں پر ڈیفائن نہیں کی. اور یہ چیز یاد رکھیں کہ ایک سیٹسفائیڈ لائف کے لیے کوئی ایک چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں مل کر ایک سیٹسفائیڈ لائف بنتی ہے. کبھی کبھی مال کے ہوتے ہوئے عمل صالح ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال بھی دیتا ہے، گاڑی بھی اچھی دی، گھر بھی اچھا دیا، اور چونکہ یہ نیک اور صالح تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون والی زندگی بھی دی. یہ تو یہی سمجھ لیں کہ ون ون سچویشن ہے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مال دے، بڑی اچھی گاڑی دے، بڑا اچھا گھر دے، بڑی اچھی جاب دے. یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل لو لیول کی یہ چیزیں ہوں، لیکن چونکہ یہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ ندامت اس کو ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کو متاع حسنہ دوں گا، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہی ہو. اب انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا. پھر کرنے کے کام کیا ہے؟ تم نے استغفار کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے. اب استغفار اور توبہ جو ہے
وہ انسان کی زندگی یا اس کی زندگی کو اس کو اچھی زندگی کیسے دے سکتے ہیں. اس کی اب اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. جب کوئی استغفار اور توبہ ہم کرتے کس وقت ہیں؟ نیکیوں سے تو نہیں کرتے نا. استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، کس سے؟ گناہوں سے کرتے ہیں. یعنی تمہاری زندگی میں اگر گناہ ہوں گے تو گناہوں کی وجہ سے تمہاری جو لائف ہوگی وہ بالکل عجیب ہو جائے گی. ابن قیم الجوزی نے رحمہ اللہ، جو انہوں نے ایک کتاب لکھی دعائے شافی کے نام سے، تو اس میں انہوں نے گناہوں کے جو نقصانات ہیں، ایک بہت لمبا چیپٹر ہے پورا، انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی بات کریں گے الگ الگ سے، لیکن انہوں نے لکھا کہ جو گناہ ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اس انسان اپنی نظر میں گر جاتا ہے، انسان لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے، انسان اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے، اس کے اندر کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اور آپ سوچیں کہ جو گناہ گار ہوتا ہے، ویسے بھی دیکھیں تو گناہ گار کا پھر ایک لیبل بن جاتا ہے. جیسے کوئی بھی شخص کسی خاص چیز کے لیے بہت زیادہ فریکوینٹلی کرتا ہے تو پھر وہ اس نام سے پہچانا جاتا ہے. جو شخص بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، جب نیکی کے کام کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا سخی ہے. عثمان غنی جو ہے رضی اللہ عنہ کے، عثمان کے ساتھ جو لگتا ہے نا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ وہ اتنے غنی تھے، اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے کہ اس وجہ سے ان کا یہ لقب پڑ گیا کہ عثمان غنی. ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق ہمیشہ سچ بولنے والے، تو صدیق کے نام سے جانے لگے. تو کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل جب آپ کثرت سے کرتے ہیں تو اس سے آپ کے اوپر ایک لیبل لگ جاتا ہے. نیک اعمال کرتے ہیں تو نیک لیبل لگتے ہیں، یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا اخلاق والا ہے. اسی طرح گناہوں والے جو گناہ گار ہوتے ہیں ان پہ بھی لیبل لگے ہوتے ہیں. یار یہ بڑا زانی انسان ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ بہت بڑا فراڈیا ہے، اس سے بچ کے رہنا. یہ بہت شراب پیتا ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ بڑا شرابی ہے. تو یہ کیا؟ یہ لیبلز ہیں. تو جب کسی انسان پہ گناہوں کی وجہ سے لیبل لگ جاتا ہے تو سوچیں اس کے لیے تو وہیں پہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. کہ جس محفل میں، مجلس میں بھی جائے گا اور لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ کس منہ سے اس مجلس میں جائے گا؟ کیا سیٹسفیکشن ہوگی اس کی لائف میں؟ کیسے وہ مطمئن زندگی گزار سکتا ہے؟ ایک زانی زنا کرتے ہوئے کیسے مطمئن زندگی گزار سکتا ہے جبکہ اس کو خود اپنے اندر پتہ ہے کہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں؟ اور زنا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے جب تک وہ چوری کر رہا ہوتا ہے. تو ان اعمال کے کرتے ہوئے اس حالت میں اگر موت آئی تو انسان تو ایمان کی حالت سے بھی گیا، بغیر ایمان کے موت آ گئی. ایسے خطرناک گناہ ہے کہ تو بہرحال کیا ہے کہ بہت سارے گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ لیبل لگ جاتا ہے. تو جب اب یہ اتنی گناہوں والی زندگی گزار رہا ہے جس سے اس کا دل بالکل مردہ ہو چکا ہے، جسم کے اندر انرجی ختم ہو جاتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا، فوکس نہیں کر سکتا، بات کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، تو یہ اتنی وحشت والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اب یہ جب گزار رہا تھا، اس کے سامنے یہ آیت آئی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اگر استغفار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں متاع حسنہ دوں گا. اب جب اس نے توبہ کی، زنا کرتا تھا، اس نے زنا سے توبہ کر دی. اب جو ہی یہ زنا سے توبہ کر کے زنا کرنا چھوڑے گا، اس کے دل میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. چور تھا، چوری سے توبہ کی، چھوڑ دیا، سکون آنا شروع ہو گیا. اب یہ سارے گناہ چھوڑتا جائے گا، توبہ کرتا جائے گا، ان گناہوں کو کبھی نہیں کرے گا. تو اللہ کی کمٹمنٹ کیا ہے کہ میں تمہیں متاع حسنہ دوں گا، زندگی گزارنے کا بہترین سامان دوں گا. اب وہی چیزیں تھیں، وہی گھر تھا جس میں اس کو گھس کے وحشت آتی تھی. اب یہ پاکیزہ ہو کہ جب اس گھر میں جائے گا تو اللہ اس گھر میں سکون ڈال دے گا. وہی بیوی تھی جو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے سچی توبہ کر لی اور بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ نہیں واقعی اب یہ انسان بن گیا ہے، تو اللہ اس بیوی کے اندر بھی اس کے لیے سکون ڈال دے گا. وہی بچے تھے جو اس کے خلاف کھڑے تھے، اگر یہ واقعی اچھا انسان بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کو ٹھیک کر دے گا. تو یہ اللہ کی کمٹمنٹ ہے
کہ جب انسان گناہوں سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو سب سے پہلی جو اس کو اچیومنٹ حاصل ہوتی ہے وہ انر سیٹسفیکشن ہوتی ہے. باہر کے حالات تبدیل نہ بھی ہوں، کبھی کبھی ایسے بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ باہر کے لوگ شاید اس کو ایکسیپٹ نہ کریں کیونکہ اس کا اتنا لمبا برا ٹریک ریکارڈ ہے کہ کوئی یقین نہ کرے، لیکن ایک جو سیٹسفیکشن کیا ہوگی، اس کا اپنا دل مطمئن ہو جائے گا کہ میرا اللہ یہ جانتا ہے کہ میں جن گناہوں میں پڑا تھا میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میں راضی ہوں. یہ دل کا جو سکون ہے اللہ اس کو عطا کر دے گا اگر یہ گناہوں سے توبہ کرے گا. تو دوسرا اصول کیا ہے کہ گناہوں سے استغفار کرنا اور توبہ کرنا. اور یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بڑی میجورٹی، اگر میں کہوں گا تو شاید غلط نہیں ہوگا، مسلمانوں کی وہ اس سچویشن سے گزر رہی ہے کہ عمل صالح تو ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے. اور اکثر کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے، سکون نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف نیک اعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے، گناہوں کا بھی پورا انبار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا نا، اس میں اللہ نے پورا ایک سلوشن دیا ہے. اس کا ایک حصہ لوگے تو کبھی بھی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو پہلی آیت میں ہم نے جو بات کی تھی، اللہ نے کہتے ہیں عمل صالح کرو، لیکن اس کے باوجود اگر تمہاری زندگی میں سکون تمہیں محسوس نہیں ہوتا تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری زندگی میں گناہ ہیں، ان گناہوں کو چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں سکون عطا کر دیں گے. تو دوسرا اصول کیا ہے کہ گناہوں پہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس انسان کو اچھی زندگی اور اچھا سامان سے عطا کرتے ہیں.